بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، کیا جب امام نماز پڑھا دیتا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے دعا کرنا اور اس کے بعد وہ آنکھ پر ملنا؟ تو جہاں تک معاملہ کسی چیز کے دم کر کے جسم پر ملنے کا، رسول اللہ سے معاملہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں عائشہ فرماتی، رسول اللہ جب بیمار ہوئے اور خود معوذتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم نہ کر سکے، مجھے حکم دیتے، میں دم کر کے رسول اللہ کی آنکھ پر پھونک کر ملتی۔ تو بہرحال یہ ثابت ہے کوئی شخص کچھ پڑھ کر دم کرے اور بہرحال جسم پہ لگائے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کسی کوئی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہے 3 بار، یہ بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح کے عمل جو ثابت ہے، دم کرنا، لگانا، پھونکنا، پڑھ کر کسی کو اس طرح سے دم کرنا بولتے ہیں اس کو، یہ ثابت ہے۔ اور دم کہتے ہیں ایسے عمل جس میں تھوڑا پھونک اور تھوڑی تھوک بھی نکلتا ہے، اور اس کو آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس میں کوئی حرج نہیں، بہرحال اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو امام کے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری بات فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی، رسول اللہ ہر نماز کی بات کرتے۔ عمر بن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز سے، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے۔ لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے۔ اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے، ایک بار اللہ اکبر کہتے، 3 بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے۔ میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد۔ میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو ہی پڑھتے تھے، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ۔ بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سننا تھا، یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے۔ اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آمین ربنا آمین آمین آمین۔ اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے، آئیے بیٹھیے، ربنا ربنا آتینا آتینا فی الدنیا، سکھائیے اس کو ایسا۔ ہم کتنے چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر ڈالیں گے، حتیٰ کہ دین میں کیا کیا ہم نے، ایک پیشہ نکالا اور لوگوں کو کہا کہ تم یہ مخصوص کام کرنا، اور ہر معاملے میں اتنے جھک گئے کہ آج اگر کوئی ہمارے محلے میں مر بھی جاتا ہے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے کون نہلائیں گا، مردے کو نہلانے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کسی کی، وہ کریں گے نا، ان کو ذمہ ہے، خود کا کام ہے نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیا مرنا کوئی ایک عجیب چیز ہے جو ہوتا نہیں کسی زمانے میں کسی دور میں؟ تو میت کو نہلانے کا طریقہ مسلمان کو اگر نہیں آتا تو عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے، کیونکہ ایک پیشہ نکالا، یہ لوگ وہ کام کریں گے، اپنے خالی ان کو دیتے رہنا پیسہ، وہ کام کرتے رہیں گے۔ ہاں کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی پر وہ کر سکتے ہیں، ہر کام میں ڈال دیا اپنے آپ کو، نہیں مولانا تم پڑھ دو نا، تم بول دو نا، حتیٰ کہ اب تو یہ ہو گیا لوگ قرآن بھی پڑھ کے دے رہے آپ کو، مولانا میں تو 10 قرآن پڑھ دو، پڑھ دوں گا جاؤ۔ میری عبادت تو یہ تو ایک عجیب ہے، پھر تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، میری نماز بھی تم پڑھ لو ہفتے بھر کی، کیا یہ مخصوص ذاتی عبادتیں خود ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نماز کے بعد دعا ضرور کیجیے، رسول اللہ ثابت ہے، لیکن بہرحال اجتماعیت میں نہیں بلکہ اپنی اپنی دعا کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، وقت ہو گیا۔